حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں، ایک دن علم، دولت اور عزت تینوں ایک مقام پر جمع تھے۔ جب رخصت ہونے لگے تو ان کے درمیان کچھ اس طرح گفتگو ہوئی: دولت، میں اب جا رہی ہوں، اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو امیروں کے محلوں میں تلاش کرنا۔ علم، مجھ سے اگر ملنا ہو تو تعلیمی اداروں کا رخ کرنا۔ عزت کچھ نہ بولی تو دونوں ساتھیوں نے پوچھا، آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو عزت نے جواب دیا، میں جب چلی جاتی ہوں تو دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں آتی، اس لیے ان تینوں چیزوں کو بہت حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ محبت کا نزول آسمانوں سے ہوتا ہے، اس لیے انسان سر جھکا کر اعزاز کے طور پر قبول کرتا ہے، لیکن محبت اگر زمین پر گر پڑے تو وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے سر جھکا کر گھٹنوں کے بل جھک کر مٹی اور دھول میں سے ڈھونڈ کر اٹھایا جائے۔ اس چھت پر مت سویا کرو جس پر پردے نہ ہوں، نابینا سے بھی پردہ کرو اس لیے کہ تم بینا ہو۔ خاموشی جاہل کے لیے جہالت کا پردہ ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ گناہ کرتے وقت مخلوق سے تو پردہ کرے اور خالق کا خوف نہ کھائے۔ عورتوں کو ضعف اور ستر سے پیدا کیا ہے۔ ضعف کا علاج خاموشی اور ستر کا علاج پردہ ہے۔ جو چیز پردے میں ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ جسم پانی سے پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن دل سچائی سے پاک وہ نہیں جو پانی سے اپنا جسم دھو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پاک وہ ہیں جس کا دل پاکیزہ ہو، روح کو پانی بھگو نہیں سکتا۔ عورت کا دل محبت کے پانی سے سیراب اور شاداب کیا گیا ہے۔ جو شخص ہمیشہ لیتا ہی رہتا ہے اور کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتا، وہ گندے پانی کے جوہر کی طرح ہے جس میں آئی ہوئی ہر چیز سڑ جاتی ہے۔ لوگوں میں زیادہ عابد وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتا ہے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ آپس میں سلام کا رواج عام کرو، محبت بڑھے گی۔ جب تم اپنے یا دوسرے گھروں میں جاؤ تو ان پر سلام کہو۔ جو شخص سلام سے پہلے بات کرے اس کا جواب مت دو جب تک پہلے سلام نہ کرے۔ سلام میں پہل کرنے والے کو 30 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے ترک کلام نہ کرو۔ رنجش کی حالت میں بہتر ہے جو صلح میں پہل اور سلام کرے۔ مسلمان کی رنجش کا خاتمہ السلام علیکم ہے۔ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور آگ سے دور ہے۔ خوش قسمت انسان کی نشانی سلام کا جواب دینا، بیمار کی پرسی کرنا، جنازے میں شریک ہونا۔ جب اکیلے نماز پڑھو تو جتنا جی چاہے پڑھو۔ تم میں سے جب کوئی نماز کی جماعت کا امام ہو تو اسے تھوڑا پڑھنا چاہیے۔ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم نماز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس طرح پڑھو کہ کم از کم حق تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازوں میں جھک رہا ہو اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ منافق اللہ کو اپنی نماز میں ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔ اکیلے پڑھنے والے کی نماز کے مقابلے میں جماعت کی نماز 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔
آدمی کے نماز اور روزے کو نہیں بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے۔ اگر نماز با جماعت پڑھنے کا حکم نہ ہوتا تو میں مرنے تک اپنے دروازے سے کبھی باہر نہ نکلتا۔ احسان جتا کر نیکی کو ضائع نہ کرو۔ جو شخص نیک کام کرے قیامت کے دن اس نیکی کے اجر میں سے اس کو معاوضہ ملے گا۔ شریف وہ ہے اگر اس کے ساتھ تھوڑی نیکی کی جائے تو زیادہ جانے اور اپنی زیادہ نیکی کو کچھ نہ سمجھے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور واقف و ناواقف ہر دو کو سلام کہنا بہترین اسلام ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان تلاش رزق میں بیٹھ جائے۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو اندیشہ ہے کہ اسے اسلام سے باہر کر دے۔ جو ظالم کو خندہ پیشانی سے ملے یا مجلس میں جگہ دے یا اس کی دی ہوئی چیز لے لے تو اس نے اسلام کی زنجیر توڑ دی۔ اسلام وہ سیدھا سادہ دین ہے جس کی عام فہم تعلیم ہر ایک کی سمجھ میں بآسانی آ جاتی ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ آخری پیغام ہے جو ترقی یافتہ دنیا کی طرف بھیجا گیا ہے۔ جو امیروں کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑا۔ جس قدر اس کے نزدیک ہوا اتنا ہی خدا سے دور ہوا۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ دنیا کو وہ جمع کرے جس کی عقل نہ ہو، اس کے پیچھے وہ پڑھے جس کو کوئی علم نہ ہو۔ دنیا پر وہ رشک کرے جس کو کوئی دانائی نہ ہو، اس کے پیچھے وہ دوڑے جس کو آخرت کا یقین نہ ہو۔ اس شخص پر مجھے تعجب ہوتا ہے جو کہ تقدیر پر، خدا کے فیصلے پر بھی یقین رکھتا ہے، پر وہ حصول دنیا میں ہلکان ہوتا ہے۔ آخرت کی کامرانی کو دنیا کی کامرانی پر ترجیح دو، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو، ورنہ وہ تمہیں زج کر دے گی۔ جس کا سرمایہ دنیا ہے اس کے دین کا نقصان زبان بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہوا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ دنیا کے ٹھاٹ بات سے اپنی نظر ہٹائے رکھ اور دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دو۔ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تم کو ہلاک کر دے جس طرح پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ دنیا ایک نجاست ہے جو سونے میں چھپائی گئی ہو۔ دنیا میں زندگی کی سانسیں بہت کم ہیں اور قبر کی زندگی بہت طویل ہے۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو راحت پہنچانا ہے۔ جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ تمام بری خصلتوں میں دو سب سے بری ہیں، انتہائی کنجوسی، انتہائی بزدلی۔ زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ بلی کو سوموار اور جمعرات کو دودھ پلایا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، گھر میں برکت آئے گی۔ 3 باتوں میں دیر مت کرو، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے میں جب وہ تیار ہو جائے، بیوہ کے نکاح میں جب اس کا جوڑ مل جائے۔ مضبوط ایمان ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ جو سچ پر ایمان رکھتا ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے کاربند رہتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ سادہ زندگی بسر کرنا ایمان کی علامت ہے۔ صرف نیکی پر ایمان رکھنا
زندگی کو پرمسرت بنا دیتا ہے۔ اگر تم صرف اس بات پر ایمان رکھ لو کہ جو کچھ رزق تمہارے مقدر میں ہے تمہیں ملے گا تو تم تمام برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ ایماندار وہ شخص ہے جس سے لوگ اپنے مال و جان کو محفوظ سمجھیں۔ ایماندار ہونے سے صرف ایک ہی نقصان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا شخص ہر بات پر اعتبار کر لیتا ہے، کیونکہ مفلس اور محتاج کا ایماندار رہنا مشکل ہے۔ اس لیے دولت دنیا باز حصول نے کی ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ انسان پاگل ہے، وہ ایک پتا اور چیونٹی تو بنا نہیں سکتا مگر سینکڑوں خدا بنا لیتا ہے۔ ہنسنے والا جب بھی روئے گا تنہا ہوگا۔ ہر شخص اگر آج کا کام کل پر نہ چھوڑے تو تمام مشقتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھول اور پتھر میں احساس کا فرق ہے۔ بیکار لوگ بالآخر جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ غریب ہونا جرم نہیں، غربت کے خلاف جدوجہد نہ کرنا جرم ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ تم اپنے آپ پر ہمیشہ قابو رکھو۔ مجلس میں باعزت ہونا اللہ کا کرم ہے۔ وقت بہترین پرکھنے والا ہے۔ اقوال اپنے اعمال کے پر ہوتے ہیں۔ جی محبت کرنے والا نصف ولی ہوتا ہے۔ مسلسل جدوجہد بالآخر کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔